السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما واعطني فهما۔ معزز ناظرین و مشاہدین، اصول ایمان کی شرح لگاتار آپ کے سامنے ہر ہفتے کی جاتی ہے۔ آج ایک نیا باب ہے، اور باب یہ ہے کہ خطورۃ اتباع ما تشابہ من القرآن، قرآن میں جو متشابہ آیات ہیں ان کی اتباع اور پیروی کی تباہ کاریاں، خطرناکیاں۔ کیونکہ قرآن میں جو متشابہ آیات ہیں ان آیات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور آگے انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہے، جس کی روایت کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن الكتاب فقرأ الى قوله وما يذكر الا اولو الالباب قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب الی قولہ وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی پوری آیت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ اس کا معنی یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، اس کتاب کے اندر واضح محکم آیتیں ہیں، ہن الکتاب، جو اصل کتاب ہیں، یعنی اصل کتاب یہی ہیں، اصل قرآن یہی ہے، اور یہی اکثر بھی ہے۔ وہ اخر متشابہات، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، کچھ متشابہ آیتیں ہیں لیکن اکثر محکمات ہیں، اور جن کا معنی واضح ہے وہ آیتیں ہیں۔ پھر فرماتا اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، انحراف ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جو محکم آیات ہیں ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے دلیل نہیں لیتے۔ کیا ان کا مقصد ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی طلب میں، وابتغاء تأویلہ، اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، یعنی ان کی جو اپنی مراد ہے، اپنی مراد کو بتانے کے لیے، اور اپنی مراد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اور اپنی فکر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جو محکم ہیں، واضح ہیں، روز روشن کی طرح عیاں ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، ان معانی پر ان آیتوں پر غور نہیں کرتے، اور ان سے دلیل نہیں لیتے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون، اور جو پختہ اور مضبوط علم والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ہم تو ان پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی سب پر ہمارا ایمان ہے، متشابہ آیات پر بھی اور محکم آیات پر بھی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، پورا قرآن وحی ہے، لہذا سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں،
نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو عقل مند ہوتا ہے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ لہذا یہ آیت جو پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں متشابہ آیات کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا ہے، اور جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور عقل مند والوں کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے نشاندہی کر دی ہے، یعنی یہ اہل زیغ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، انحراف ہے صحیح راستے سے، کتاب و سنت سے، ان کے دلوں میں میل ہے اور ان کے دلوں میں صداقت نہیں ہے، تو ایسے لوگ کو گویا کہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اہل زیغ و ضلال ہے، یہ اہل باطل ہیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، لہذا تم ان سے بچو، ان سے دوری اختیار کرو اور ان سے دور رہو۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کی روایت کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، مشہور صحابیہ ہیں۔ نبوت ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 9 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور اسلام ہی کے اندر ان کی ولادت ہوئی، یعنی جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے والدین مسلمان تھے، اور اس طریقے سے اسلام ہی میں ان کی تربیت ہوئی، پرورش ہوئی، آنکھیں کھولی، شعور انہیں ملا اسلام کی حالت میں۔ 7 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور جب ان کی 9 سال عمر ہو گئی تو ان کی جو ہے رخصتی ہوئی، اور بڑی فہم و فراست والی خاتون تھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس امت میں سب سے زیادہ فقیہہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے صحابہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے مسائل معلوم کرتے تھے، اور خواتین میں، عورتوں میں سب سے زیادہ صحابیات میں روایت کرنے والی عائشہ صدیقہ ہیں۔ تقریباً 2200 کچھ روایتیں ان سے آتی ہیں، اور ازدواجی زندگی سے متعلق اکثر حدیثیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں۔ بڑی بہت ہی زیادہ اللہ نے ان کو عقل، سوجھ بوجھ، حکمت اور شعور و آگہی سے نواز رکھا تھا، اور جو باتیں سنتی تھیں یاد کر لیا کرتی تھیں، بڑی فہم و فراست والی تھیں۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 علوم کے اندر اپنے زمانے کی یکتا ہیں، یہ یعنی وحدۃ الاصل ہیں 3 علوم کے اندر۔ کون سے علوم؟ ایک تو فقہ کے اندر، اور دوسرے شعر کے اندر، اور تیسرے علم الطب کے اندر۔ تو بڑی ہی عظیم خاتون ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ کامل ہوئیں۔ وہ فضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا عائش، اے عائش، یعنی آپ پیار سے انہیں عائش کہا کرتے تھے۔ ھذا جبریل یقرئک السلام، یقرئک السلام، یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام عرض کر رہے ہیں، یہ جبریل امین ہے جو تمہیں سلام عرض کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہمارے نبی کی نظر میں، ہمارے نبی کے نزدیک ان کے والد محترم ابو بکر صدیق، جو صدیق کائنات ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ ان کی صاحبزادی اور خاتون اور دختر نیک اختر ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کی بیٹی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم عائشہ کے تعلق سے مجھے تکلیف نہ دو، اور عائشہ ہی وہ خاتون ہیں کہ ہم دونوں لحاف میں تھے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی نازل ہوئی، باقی یہ شرف کسی اور آپ کی خاتون کو اور بیوی کو یہ حاصل نہیں ہوا۔
تو بہت ہی عظیم خاتون تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی اور ان کے گھر میں ان کو دفن کیا گیا, اور اس طریقے سے ہمارے حضرت عائشہ کے حجرے ہی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور ہمارے نبی کی حدیث ہے باقاعدہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہماری جنت کی جو ہے بیوی ہوں گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فاطمہ کا ذکر کیا تو میں نے بھی کچھ بات کی, تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اما ترضین, کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ, کہ دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہو. قلت بلا واللہ, تو انہوں نے کہا کہ ضرور اللہ کی قسم, اس سے بہتر اور کیا ہمارے لیے فضیلت کی بات ہوگی کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ فأنت زوجتی فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو. امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے, اور حدیث کا نمبر ہے 2255 2255. تو عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں آخرت میں جنت میں, اور آپ کی تمام بیویاں آپ کے لیے جنت کے اندر آپ کے ساتھ ہوں گی. لیکن ان کے لیے بطور خاص ہمارے نبی کی حدیث موجود ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کی برات نازل فرمائی. جب منافقوں نے آپ پر الزام لگایا تو اللہ رب العالمین نے سورہ نور اتاری, اور سورہ نور کے اندر آپ کی برات نازل فرمائی. کہاں ہیں وہ لوگ جو آج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ کافرہ ہوتی نعوذ باللہ, یا اس طریقے سے ان سے گناہ سرزد ہوتا, تو کیا اللہ رب العالمین ان کی طرف سے برات کرتا؟ اللہ رب العالمین کا برات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب ایمان اور اس تہمت سے پاک اور بری تھی. منافقوں نے ان کے اوپر یہ کیچڑ اچھالا تھا اور اس طریقے سے ان پر الزام تراشی کی تھی. بڑی عظیم خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج روافض انہیں گالیاں دیتے ہیں, انہیں زانیہ کہتے ہیں, اعوذ باللہ من ذالک. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. آج اگر کوئی, یا جو انہیں زانیہ کہتے ہیں, اگر کوئی ان کی بیوی کو زانیہ کہے تو انہیں کتنا برا لگے گا, کتنا برا لگے گا. اور ان کو زانیہ کہنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر داغ لگانا, ہمارے نبی پر الزام لگانا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے درمیان فرمایا ہے کہ جو خبیث عورتیں ہوتی خبیث مردوں کے لیے, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. تو اگر نعوذ باللہ یہ خبیث تھیں تو گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بات صادق آتی ہے. اس لیے یہ ایمان رکھنا, یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ان سے یہ یعنی زانیہ تھیں, یا اس طریقے سے ان سے یہ اس طرح کا جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا, یہ ایمان کے خلاف ہے, یہ کفر ہے. ایسا عقیدہ رکھنا, یہ بات حضرت عائشہ تک محدود نہیں رہتی ہے, بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت تک یہ بات پہنچتی ہے. اسی لیے امام مالک نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آج کوئی عقیدہ رکھے تو مسلمان نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی پر الزام لگا رہا ہے, عائشہ پر نہیں, ہمارے نبی پر الزام لگا رہا ہے. آج جب یہ لوگ جو کہ انتہائی بے غیرت لوگ ہیں, بے شرم لوگ ہیں, اتنے بے غیرتی کے باوجود بھی اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے, کوئی بھی پسند نہیں کرے گا, تو نعوذ باللہ ہمارے نبی کے بارے میں اس طریقے کا عقیدہ رکھنا, اور ان کی بیوی, چہیتی بیوی جو عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھیں, جن کی فضیلت آپ نے بیان کی, اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرشتے ہمارے سامنے ریشم کے کپڑے میں ان کو لے کر کے آئے, اور جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا, اس کو شکل دیکھی, تو میں پہچان کیا کہ حضرت عائشہ ہیں, اور یہ چیز اللہ نے مقدر کیا ہوگا تو میرے ساتھ ان کی شادی ہو کر کے رہے گی. اتنا فضل و کمال والی خاتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ان کے مناقب اور فضائل بیان کیے جائیں تو کئی دروس اس کے لیے درکار ہوں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور ان کے کمالات اور فضائل, ان کا زہد و ورع, ان کی فقہ اور ان کی سوجھ بوجھ, اور اس طریقے سے صحابہ کی طرف ان کی طرف رجوع کرنا, ان کا علم, یہ تمام چیزیں بیان کی جائیں تو مہینے درکار ہوں گے, اور ان کا فضل و کمال ختم نہیں ہوگا. آج یہ روافض, اللہ انہیں برباد کرے, انہیں غارت کرے, انہیں ہلاک کرے, یہ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کی زبان درازی کرتے ہیں, انہیں شرم نہیں آتی کہ پوری دنیا کی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے ان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. بہرحال یہ عائشہ صدیقہ ہیں, اور
صدیق کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر اور آپ کی ان کی بیٹی ہیں، اور اس طریقے سے یہ واحد خاتون ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو ان کی عمر 7 سال تھی، کنواری تھی وہ، باقی جن سے بھی ہمارے نبی نے شادی کی یا تو بیوہ تھیں یا تو مطلقہ تھیں، اور اس طریقے سے ان کی عمر 67 سال کی جب ہوئی تو ان کی وفات ہوئی 57 ہجری میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین جو ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، انہیں برباد کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے، صحابہ کرام کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائے۔ یہ بڑے مقدس اور پاکیزہ لوگ تھے، چاہے وہ صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والی، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ ہی نے تم پر کتاب قرآن نازل کیا جس میں محکم آیتیں ہیں اور یہی اصل ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں۔ کچھ کیا ہیں؟ متشابہ۔ محکم کیا ہے؟ محکم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی واضح ہو، جس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہ ہو، اور اس کا معاملہ سب کے لیے واضح ہو، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے، اس کو محکم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا وجود یہ محکم ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ان کی حقیقت متشابہ کے اندر آتی ہے، لیکن جو صفات ہیں وہ محکم کے اندر آتے ہیں۔ اس طریقے سے جنت اور جہنم ہے، ان کا وجود محکم ہے، اور آسمان اور زمین کی، درخت اور سورج چاند ستارے کی تخلیق، یہ ساری چیزیں ایک دم محکم چیزیں ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں جو حلال کی ایک دم واضح ہیں وہ بھی محکم ہیں، جیسے اونٹ کا گوشت کھانا حلال، بکرے کا گوشت کھانا حلال، واضح ہے، محکم ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے کچھ چیزیں شریعت نے حرام کر دی ہیں، حرام بھی ایک دم واضح ہے، محکم ہے، زناکاری، سود، رشوت، جھوٹ، یہ ساری چیزیں محکم یعنی واضح ہیں، اور اس کی حرمت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت انسان کو نہیں پڑتی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں واضح ہیں۔ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں واضح ہیں۔ اس طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین انبیاء کرام کے قصے بیان کیے، قوموں کی داستانیں بیان کی اللہ رب العالمین نے، تو یہ سب ایک دم واضح ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی غموض ہے، نہ اس کے اندر کوئی اشکال ہے، نہ کوئی شک اور شبہ ہے، ایک دم واضح ہے اور محکم ہے، اور سب اس کا معنی اور مطلب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز واضح محکم، زکوٰۃ دو، واضح اور محکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں، تو یہ ہو گیا محکم۔ دوسری جو چیز ہے قرآن کریم کے اندر وہ متشابہ ہے۔ متشابہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک متشابہ تو وہ ہے جس کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے علاوہ ان آیات یا ان حروف کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ مثال کے طور پر حروف مقطعات ہیں، بہت ساری صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آپ کو ملیں گے، الف لام میم، قاف، حا میم، عین سین قاف، اس طرح کے جو حروف ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یاسین، ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاسین ہمارے نبی کا نام ہے، حالانکہ ہمارے نبی کا نام یاسین نہیں تھا، یہ غلط لوگوں کا کہنا ہے۔ یہ تو حروف مقطعات ہے جن کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر قرآن میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ان کی تلاوت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ تین حرف ہیں، الف بھی حرف، لام حرف، میم حرف، ان کو پڑھو گے تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہیں متشابہ چیزیں ہوتی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک تو حروف مقطعات عرب والوں کو چیلنج کرنے کے لیے کہ تم بھی اس طرح کے الفاظ بنا کر کے دکھاؤ، جبکہ تم بھی عربی زبان بولتے ہو، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے یہ، تو ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ حروف المقطعات ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔
اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کیسے نزول فرماتا ہے کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کہ یہ متشابہ کے اندر یہ چیز آ جائے گی۔ یا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قدم ہے، اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں، کیسی ہیں کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے کیفیت کا ہمیں علم نہیں، اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم اور حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی صفات پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے اسماء پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، ان نعمتوں کی حقیقت اور کیفیت انسان بیان نہیں کر سکتا، نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے، کیفیت کیسی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس طریقے سے جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا اس کی کیفیت اللہ ہی کو زیادہ بہتر اور معلوم۔ تو یہ ساری چیزیں متشابہ کے اندر آتی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ معراج ہمارے نبی کے ساتھ ہوئی۔ اسراء کا واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ پیش آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسراء کا ذکر کیا، اور معراج کا 2 جگہوں پر اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کیا، اور حدیثوں کے اندر تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن کی حدیثوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن کیفیت اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو کیفیت کو بہتر نہیں جانتا۔ تو ایک مشابہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مشابہ یہ ہے کہ جس کا معنی بعض لوگوں کے اوپر مخفی ہو، جس کا معاملہ یا معنی بعض لوگوں کے اوپر مخفی ہو، اور جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑے، تو اس کو مشابہ کہا جاتا ہے۔ ہر ایک پر وہ معنی مخفی نہیں ہوتا، بعض لوگوں پر جو کم علم ہے یا ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان پر ہوتا ہے، یا علم کم ہے ان کے پاس، ان پر بھی معنی مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جو راسخین فی العلم ہیں، علم کی جن کے پاس پختگی ہے، ان لوگوں کے لیے وہ مشابہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کے معنی کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ مشابہ نسبی ہوتی ہے، نسبت کے اعتبار سے کچھ لوگوں کے لیے مشابہ، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے مشابہ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ حلال واضح، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کے مشتبہات ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان کے معنی کو نہیں جانتے، ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، مطلب یہ ہوا کہ اس کے معنی کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو جو علماء ہوتے ہیں، راسخین فی العلم ہوتے ہیں، وہ ان کے معانی اور مطالب کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ تو جو متشابہ آیات ہیں، ان متشابہ آیات کو جو محکم آیات ہیں ان کی طرف لوٹا کر کے ان کا معنی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ محکم کو سمجھنے کے لیے کسی اور باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک دم واضح، جیسا میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کی۔ لیکن متشابہ جن کو سمجھنے کے لیے معانی کو اور مطالب کو ہمیں محکم آیات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور جب محکم آیات کی طرف ان کے معنی کو ہم لوٹا دیں گے تو پھر اس کا معنی ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن جو اہل زیغ ہوتے ہیں، جو اہل باطل ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ متشابہ کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، اور جو محکم آیات ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کو رجوع نہیں کرتی۔ اگر رجوع بھی کرتے ہیں تو ان کا معنی غلط بیان کرتے ہیں، سلف صالحین کے نہج اور عقیدے اور فہم کے مطابق اس کا معنی نہیں بیان کرتے۔ یہ ان کی پہچان اہل باطل کی، جو صحیح راستے سے بھٹک گئے، جو سلف صالحین کے عقیدے اور نہج کو جنہوں نے چھوڑ دیا، ان لوگوں کی راہ ہوتی ہے۔ اور جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں سلف صالحین کے، وہ متشابہ آیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر متشابہ آیات کو محکم آیتوں کی طرف لوٹا کر کے اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کو یہاں پر دوں، اس سے واضح طور پر بات سمجھ آ جائے گی۔ تو متشابہ کی دوسری جو قسم بیان کر رہا ہوں یہ ہے کہ جس کا معنی واضح نہ ہو جب تک کہ اس کو دوسرے کی طرف نہ لوٹا دیا جائے، دیگر آیات کی طرف یا حدیثوں کی طرف، کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، حدیث بھی قرآن کی تفسیر کرتی ہے، حدیث آپس میں ایک دوسرے حدیثوں کی تفسیر کرتی ہے اور معنی کو بیان کرتی ہے۔ تو جب تک ان کی طرف اس آیت کو نہ لوٹایا جائے
اس کا صحیح معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہی راسخین فی العلم اور جو سلف صالحین کی نہج پر چلنے والے ہیں ان کا یہی منہج ہوتا ہے کہ ان مشابہ آیات کو ان آیتوں کی طرف لوٹاتے ہیں جن کا معنی ایک دم محکم اور واضح ہے، اور پھر پورا معاملہ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور اس میں کوئی غموض اور کوئی اشکال اور کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اب آئیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دوں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو لے کر کے جو کرسچن اور نصارہ ہیں وہ تین خداؤں کا ان کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں اللہ کی روح ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی روح ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ان کے اندر حلول کر گئی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب جو دیگر آیتیں ہیں جو ایک دم واضح ہیں ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیگر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو اللہ کے بندے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر انعام کیا۔ اس طریقے سے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی جیسی ہے، خلقہ من تراب، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا کہ ہو جا تو چیز وہ ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی تو مثال اور زیادہ حیرتناک اور تعجبناک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں سے پیدا کیے گئے بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے گئے۔ تو اس طریقے سے ان آیتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، یا جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، یا ہمارے نبی کی حدیثیں ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان حدیثوں اور آیتوں کو چھوڑ کر کے اس آیت کو لے کر کے، جبکہ اس آیت کا معنی بھی اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اس کے لیے ان کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اضافت تشریفی ہے۔ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ روح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہماری روح کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، بس فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، ورنہ سب جتنی بھی روحیں ہیں ساری روحوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اضافت تشریف ہوتی ہے، یہ شرف کے طور پر اضافت کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی، ساری اونٹنیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو اونٹنی دی تھی معجزے کے طور پر، ورنہ ساری اونٹنیوں کو تو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن ان کی خصوصیت یہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اہل زیغ و ضلال ایک آیت لے لیں گے، باقی آیتوں کو چھوڑ دیتے جو محکم آیات ہیں۔ اس طریقے دوسری مثال اللہ فرماتا انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہاں جمع کا صیغہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس طریقے سے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو، دین کو نازل کیا اور اس دین کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ اب جو تعدد الہ کے قائل ہیں کہ بہت سارے معبود ہیں یا رب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں جمع ہے، اس کا مطلب کہ ایک سے زیادہ ہو گئے، تو اس سے وہ دلیل لیتے ہیں۔ حالانکہ ان آیات کو، جن آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تم کا اکیلا ہے، ان تمام آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اللہ کا یہ فرمانا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب کیا ہے؟ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی تمہارا معبود ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس طریقے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طریقے سے اللہ کا فرمانا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرے کا تیسرا، تینوں کا تیسرا ہے، تو انہوں نے کفر کیا، ایسے کہنے والے کافر ہیں۔ اور وما من الہ الا الہ واحد، معبود برحق ایک ہی ہے، ایک ہی معبود برحق اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کے لیے سب کمال ہے۔ تو ان ساری آیتوں کو بھلا کر کے ان آیتوں کو جن میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اس سے کوئی دلیل لے، جیسے نصارہ دلیل لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اہل زیغ و ضلال کی روش ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے، جیسے ہم کسی ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ، یا انسان اکیلے کے لیے ہم استعمال کرتا ہے
تو وہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ. تو وہاں پر بھی جن آیتوں میں جمع کا صیغہ وہ تعظیم کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اہل زیغ ہیں وہ مشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تیسری مثال آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت. ہمارے نبی کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ جسے چاہیں اسے توفیق نہیں دے سکتے، اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. یہ کب نازل ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن خواہش کے باوجود بھی، تمنا کے باوجود بھی ایمان نہیں لا پائے وہ. اللہ نے دوسرے کے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے، آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے. اب ایک آدمی جس کے پاس علم کی کمی ہے وہ کہے گا دونوں آیتوں میں تناقض ہے، حالانکہ کوئی تناقض نہیں ہے. ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے توفیق کی نفی کی ہے کہ توفیق دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور دوسری آیت میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، وہاں رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، صحیح راستہ، جنت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ انہیں دکھاتے ہیں. یہ صراط مستقیم کھول کھول کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن اس پر چلنے کی توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ نہ کسی نبی کے کام ہے، نہ کسی پیر، اور نہ کسی آدمی، نہ کسی شخص کا کام ہے. یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ جس کو چاہے گا توفیق دے گا. راستہ واضح ہو جانے کے باوجود بھی آج کتنے لوگ ہیں جو باطل پر ہیں، انہیں معلوم ہے حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو توفیق نہیں ملتی، ان کے دلوں میں کجی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. ابو طالب بھی جانتے تھے، کتنے کفار و مشرکین جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. تو توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے. راستہ دکھانا یہ ہمارے نبی کا کام تھا. تو ایک جگہ ہدایت سے مراد راستہ دکھانا ہے، اور ایک جگہ ہدایت سے مراد توفیق دینا ہے. لہذا دونوں میں کوئی اعتراض نہیں رہے گا، کوئی تناقض نہیں ہے دونوں کے اندر. اس طریقے چوتھی مثال لے لیجیے آپ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس آیت کریمہ سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مومن کا قتل کرنا، ایک مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے، بڑا کفر. یعنی وہ انسان کافر ہو جاتا ہے جو کسی مسلمان کو قتل کر دے. حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. دیگر آیتوں کی طرف اگر ہم معنی کو لوٹائیں گے اس آیت کو تو اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. دیگر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے دیگر آیتوں میں کیا فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کراؤ. یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین کو بھائی قرار دیا. لہذا ایک مومن، ایک مسلمان کا قتل کرنا بڑا جرم ہے، چھوٹا کفر ہے، لیکن بڑا کفر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا. اس طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعت اگر آپس میں لڑ پڑیں، قتال کر لے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کرو. یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین کو مومنین کہا، قتال کرنے کے باوجود، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے باوجود ان کو مومنین کہا اللہ رب العالمین نے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کے قتل سے کوئی اسلام کے دائرے سے نہیں نکل جاتا. یہ کفر ہے، لیکن چھوٹا کفر ہے، یہ چھوٹا کفر ہے. اور یہاں جو اللہ نے بیان فرمایا یہ سنگینی اس کی بیان کی کہ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہونی چاہیے، لیکن یہ سزا ان کی نہیں ہوگی کیونکہ یہ چھوٹا کفر ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مومن کا گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آیت کو اگر دوسری آیت کی طرف رجوع کر لیا جائے تو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جو اہل زیغ و ضلال ہیں وہ ایک آیت کو لے کر کے باقی سارے معنی کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ دیگر آیتیں ان کے منہج اور ان کی سوچ کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے ان آیتوں کو ذکر ہی نہیں کرتے. پانچویں مثال آپ لے لیں. اللہ فرماتا ہے کہ والذین یتوفون منکم، جن کی تم لوگوں میں سے وفات ہو جائے، وہ یذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ کر کے مریں، وصیۃ لازواجہم،
تو ان کی بیویوں کے لیے کیا وصیت ہے؟ متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک ان کا خرچ دینا ہے اور ان کو گھر سے نہیں نکالنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے۔ اب ایک آدمی، یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت کیا منسوخ ہے؟ اس لیے منسوخ جو آیت ہو گئی ہے اس کو ناسخ کی طرف جب لوٹائیں گے تب معنی ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جس کے دل میں زیغ ہے، باطل والا ہے، وہ اس آیت کو لے کر کہے گا دیکھو جس کی وفات ہو جائے اس کی عورت کی عدت 1 سال ہے، 1 سال عدت گزارے گی عورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید کے اندر، حالانکہ یہ منسوخ ہو گئے، یہ نہیں بیان کرے گا وہ، کیونکہ دوسری آیت کریمہ جو ہے جو اس کے بعد میں نازل ہوئی، اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ۔ مردوں کا انتقال ہو گیا، بیویاں ہیں ان کی، اب ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ کن کی ہے؟ جو حمل سے نہ ہو، اور اگر حمل والی عورت ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کی عدت وضع حمل ہوگی، بچے کی ولادت ہوگی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا وہ عدت سے فارغ ہو گئی، چاہے 1 مہینے کے اندر ہو، 2 مہینے کے اندر ہو، 10 دن کے اندر ہو، چند گھنٹوں کے بعد بھی اگر بچے کی ولادت ہو جائے تو عورت عدت سے فارغ ہو جائے گی، کیونکہ حمل والی عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ طلاق کے اندر بھی، خلا کے اندر بھی، اور اس طریقے سے وفات کے اندر بھی، اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے۔ اب ان آیتوں کی طرف اس آیت کو پھیرنے کے بعد ہمیں معنی سمجھ میں آ گیا۔ ایک آیت دوسرے معنی کی آیت کو بیان کرتی، وضاحت کرتی، لیکن جن کے دلوں میں کجی اور میل ہے، ٹیڑھاپن ہے، وہ ایک آیت کو لے کر کے باقی آیتوں کو چھوڑ دیں گے۔ میں 6ٹھی مثال دے کر کے اپنی بات ختم کروں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ یہ مطلق ہے، کتنا دودھ پلایا، کب دودھ پلایا، کس عمر میں پلایا، اللہ نے کچھ نہیں بیان کیا، کچھ نہیں بیان کیا۔ اب اس آیت کی روح سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس کی ماں بن گئی، چاہے بڑھاپے میں پیا ہو، جوانی میں پیا ہو، اس لیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ بھئی شوہر اگر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو کیا وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کی ماں بن جائے گی؟ اس طرح کا لوگ سوال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم کی پختگی نہیں ہے، اس لیے ایسا سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ جان جائیں تو ایسا سوال نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مطلق فرماتا ہے کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے ان سے شادی کرنا حرام ہے، ان سے شادی کرنا حرام ہے۔ یہ رضاعت اور دودھ پلانے کی وجہ سے جو محرمات ہوتی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ تو اس آیت کو اگر ہم احادیث کی طرف لوٹائیں تو اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس حدیث کا معنی، اس قرآن کی اس آیت کا معنی اور مطلب کیا ہے، کیونکہ حدیث بھی قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے تھے تو آپ حدیث کے ذریعے سے معنی کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن میں 10 نازل ہوا تھا کہ 10 مرتبہ کوئی دودھ پیے گا تب وہ ماں ثابت ہوگی، لیکن وہ منسوخ ہو گیا اور اب 5 مرتبہ یہ ہوا کہ 5 مرتبہ اگر کوئی کسی عورت کا دودھ پیے گا تب جا کر کے حرمت ثابت ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ یہاں ایک نقطہ میں بیان کر دوں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ رب العالمین نے اب یہ نازل کیا ہے۔ حالانکہ یہ حکم قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو۔ کون سا حکم؟ کہ 5 مرتبہ پینے سے رضا ثابت ہوتی ہے، یہ قرآن میں آپ کو حکم نہیں ملے گا۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے آپ کو کہ لیکن کہاں ملے گا آپ کو؟ حدیث کے اندر ملے گا۔ یہ حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث 5 مرتبہ پینے سے رضا ثابت ہوتی ہے۔ تو جیسے اس سے معلوم ہوا کہ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا اسے حدیث بھی نازل ہوتی تھی۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، حدیث کی اہمیت اور حدیث کے مقام مرتبے کا جب ذکر آتا ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں کی تخفیف کرتے، استخفاف کرتے ہیں، حدیثوں کو مقام نہیں دیتے۔ کچھ تو حدیثوں کے انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں حدیثوں کو، لیکن حدیثوں کی ان کی نظر میں وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ دین حدیث کے اور قرآن کے مجموعے کے نام ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کو مقام نہیں دیتا تو اس کی نظر میں گویا کہ ہمارے نبی کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کی باتوں کو اگر کوئی ٹھکرا دیتا ہے تو ہمارے نبی کی نبوت کو بھی گویا کہ وہ ٹھکرا دیتا ہے۔ اس لیے بہت خطرناک بات ہے، معمولی بات نہیں ہے یہ، جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اہمیت نہ دیں اور اسے وہ مقام نہ دیں جس مقام کی حدیث مستحق ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں ہمارے نبی کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو مقام ہونا چاہیے اور جو درجہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے وہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 5 مرتبہ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ یہ آپ کو قرآن میں نہیں حدیثوں کے اندر ملے گا۔ تو معلوم ہو گیا کہ 5 مرتبہ اگر کوئی عورت پلائے گی کسی کو دودھ تب رضاعت ثابت ہوگی، لیکن کب؟ کیا جوانے میں؟ نہیں، بچپن میں۔ اس کی عمر ہوتی 2 سال جو دودھ پینے کی مدت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ انما الرضاعۃ من المجاعہ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رضاعت کب ثابت ہوتی؟ بھوک سے۔ بچے کی بھوک کب ختم ہوتی ہے؟ دودھ سے، جب بچے کی خوراک ہی دودھ ہو۔ اگر بچہ کھانا کھانا شروع کر دے تو دودھ پینے سے اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ تو دودھ سے کب بھوک مٹتی ہے؟ جب بچے کی خوراک ہی دودھ ہوتا ہے۔ تو جب دودھ پینے کی مدت 2 سال اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، لہذا اس 2 سال کے اندر اگر کوئی دودھ پیے گا تب جا کر کے رضاعت ثابت ہوگی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يحرم من الرضاعہ الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ وہی رضاعت حرمت ثابت کرتی ہے جو عطڑی کو پھاڑ دے، یعنی جس سے عطڑی سیراب ہو جائے، انسان بچہ سیراب ہو جائے، پیٹ بھر جائے اس کا۔ وکان قبل الفطام، اور فطام سے پہلے ہو، دودھ پینے چھڑانے کی جو مدت ہے اس سے پہلے ہو، اگر اس مدت کے اندر پیے گا تب رضاعت ثابت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں یہاں اللہ نے کیا فرمایا، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ اللہ نے صرف اتنا بیان کیا، باقی باتیں ہم کو کہاں ملیں گی؟ حدیث کے اندر ملیں گی۔ حدیث کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ حدیث کو کے بغیر قرآن کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، قرآن کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا۔ انسان کو کتنی ہی عربی زبان آتی ہو، تاریخ آتی ہو، سیرت آتی ہو، فلسفہ جانتا ہو، کچھ بھی جانتا ہو، وہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا جو آدمی حدیثوں کا استخفاف کرے، جو حدیثوں کی طرف رجوع نہ کرے اور اپنی عقل اور اپنے مزاج کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر بیان کرے، فلسفے سے، منطق سے اور دور دور کی کونیاں لے کر کے آئے اور وہ چیزیں جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو طرف رجوع ہی نہ کرے، انہیں بیان ہی نہ کرے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج نہیں۔ الغرض یہ مثال میں نے آپ کو سمجھائی کہ مسابقے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور دیگر چیز کی ضرورت پڑے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے جب حدیثوں کی طرف رجوع کیا تو ہمیں اس کا معنی ایک دم سمجھ میں آ گیا، اب اس میں کوئی غموض نہیں رہ گیا۔ تو ایک مشابہ تو یہ ہو گیا۔ تو جو اہل زیغ ہیں وہ مشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، محکم آیتیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا حدیثوں کے اندر بھی آپ کو ایسی چیزیں بہت ساری ملیں گی، محکم حدیثیں ہیں، واضح حدیثیں ہیں، ان کو نہیں بیان کریں گے، اور جن حدیثوں کے اندر کچھ معنی اس طریقے کے سمجھ میں آتا ہے تو اس کا دوسرا وہ بھی غلط معنی بیان کر کے کیا کریں گے، اس سے لوگ اسے دلیل لیں گے اور دیگر چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ حدیث کی ایک مثال لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر سے ہوا، آپ نے کیا کیا، وہاں پر 2 کھجور کی ٹہنی گاڑ دی، آپ کو اطلاع دی گئی کے ذریعے سے کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس حدیث کو لے کر کے کیا کرتے ہیں، قبروں پر ٹہنیاں گاڑتے ہیں، کہتے جب تک ٹہنی سوکھی نہیں ہوگی ان کو برکت ملے گی، آرام ملے گا، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا رہا، صحابہ کرام کا معاملہ کیا رہا، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ آج تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، کیسے معلوم پڑے گا کس کو عذاب ہو رہا ہے کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا، تب ہمارے نبی نے ایسا کیا۔ نمبر 2، یہ ہمارے نبی کے لیے چیز خاص تھی، ہمارے نبی کی اگر کسی چیز کو چھو لیتے تھے تو اس کے اندر بھی برکت آ جاتی تھی، تو ہمارے نبی کے لیے چیز خاص تھی، یہ آج کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ ہمارے نبی نے کسی اور کی قبر پر تو نہیں کیا، کسی کی قبر پر نہیں کیا، کیوں ان کی قبر پر کیا ایسا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی۔ آپ بقی جاتے تھے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے، کیا آپ کسی کی قبر پر آپ نے ٹہنی گاڑی؟ یا صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا، کیا انہوں نے کسی کی قبر پر ٹہنی گاڑی؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہم سمجھتے ہیں زیادہ یا صحابہ کرام نے سمجھا جنہوں نے ہمارے نبی کو بیان فرماتے ہوئے سنا؟ خود ہمارے نبی نے ان 2 قبروں کے علاوہ کسی اور کی قبر پر نہیں کیا، تو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تب آپ نے کیا۔ تو یہ جو اہل زیغ ہوتے ہیں وہ ایک حدیث کو لے کر کے باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری حدیثوں کو۔ یہ جو باطل لوگ ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا خوارج کو، خوارج نے کیا کیا، قرآن کی ایک آیت لے لی، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا،
اس لیے انہوں نے سب کو کافر کہہ دیا، اور حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کیا، خروج کیا انہوں نے، اس لیے ان کو خوارج کہا گیا۔ خوارج کہنے کے بہت سارے اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے خروج کیا، اس لیے ان کو خوارج کہا گیا۔ دوسرے اسلام سے نکل گئے وہ، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے عاد و سمود کو قتل کیا گیا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کے معنی و مطلب کو نہیں سمجھیں گے، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو دین سے نکل جانے اور خروج کر جانے کی بنا پر ان کو خوارج کہا گیا۔ اور یہ بھی کہ جو اہل سنت والجماعت کا سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ بڑے گناہوں کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، شرک کے علاوہ، کفر اور نفاق کے علاوہ جو بڑا کفر ہے اور بڑا نفاق ہے، اس میں انہوں نے ان کی مخالفت کی، اس لیے بھی ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب بہرحال، تو یہ جو خوارج ہیں ان کی ایک تھی پہچان۔ انہوں نے وعید کی آیتوں کو لے لیا، وعد اور جو اجر کی آیتوں کو چھوڑ دیا۔ ان کے برعکس آپ دیکھیں مرجیہ نے کیا کیا، ان آیتوں کو لیا جس میں اجر اور وعدے کا ذکر ہے، ان آیتوں کو چھوڑ دیا جس میں وعید کا ذکر ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے کنارے ہیں، لیکن جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلتے ہیں وہ سب کو لیتے ہیں، وعید کی آیتوں کو بھی اور وعدے کی آیتوں کو بھی۔ تو یہ منہج اہل باطل کا ہے کہ ایک چیز کو لے لینا، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اس لیے دین ایک آیت کا نام نہیں ہے، ایک حدیث کا نام نہیں ہے، دین پورے قرآن اور پورے حدیث کے مجموعے کا نام ہے، تب جا کر کے انسان کو بات سمجھ آتی۔ تو یہ مشابہ کا معنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مشابہ جس کا معنی مخفی ہو بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن جو علماء ہیں راسخین فی العلم ہے ان کے لیے معنی مخفی نہیں ہوتا۔ تیسرا مشابہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے کہ قرآن پورا محکم ہے اور پورا مشابہ بھی ہے۔ مشابہ کس لحاظ سے ہے؟ اس لحاظ سے ہے کہ قرآن کی ایک آیتیں دوسری آیتوں کے مشابہ ہیں، یعنی دونوں سب کے سب آیتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور ایک آیت دوسرے آیت کے معنی کو بیان کرتی ہے۔ اس ناحیے سے بھی قرآن محکم بھی ہے اور مشابہ بھی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا جنتیوں کے بارے میں کہ ان کو پھل دیا جائے گا تو اتو بہ متشابہا، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو کہیں گے تو ہم نے تو پہلے پھل کھایا ہے۔ تو یہ صرف نام کے اندر تشابہ ہوگا یا شکل کے اندر تشابہ ہوگا، ورنہ ذائقے میں اور مزے کے اندر فرق ہوگا۔ تو ایسے ہی قرآن ایک آیت دوسرے آیت کی معنی کو بیان کرتی ہے، سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی تصدیق کرتی ہے، اور ہر آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے، اور یہ چیزیں تمام آیتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا اس آیت سے ہر آیت بھی مشابہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ محکم اور مشابہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے۔ اہل باطل، اہل زیغ و ضلال جو بھی ہیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے راستے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث اور اس کے اندر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔